السلام علیکم دوستوں سقراط نے جب زہر کا پیالہ پیا تو ایتھنز کے حکمرانوں نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا جہنم رسید ہوا۔ یونان کی اشرافیہ جیت گئی اور سقراط کی دانش ہار گئی۔ اس طرح وقت گزر گیا۔ اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی لڑنے والے دلاور ولیم والز کو جب انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ اول نے گرفتار کیا تو اس پر غداری کا مقدمہ قائم کیا۔ اسے برہنہ کر کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ باندھ کر لندن کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور پھر ناقابل بیان تشدد کے بعد اسے پھانسی دے کر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس وقت کا بادشاہ جیت گیا اور ولیم والز ہار گیا۔ گلیلیو نے جب یہ ثابت کیا کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں تو یہ کیتھولک عقائد کی خلاف ورزی تھی۔ چرچ نے گلیلیو پر کفر کا فتویٰ لگایا اور اسے غیر معینہ مدت کے لیے قید کی سزا سنا دی۔ یہ سزا 1633 میں سنائی گئی۔ گلیلیو اپنے گھر میں ہی قید رہا اور 1642 میں وہیں اس کی وفات ہوئی۔ پادری جیت گئے اور سائنس ہار گئی۔ جورڈانو برونو پر بھی چرچ کے عقائد سے انحراف کرنے کا مقدمہ بنایا گیا۔ برونو نے اپنے دفاع میں کہا کہ اس کی تحقیق عیسائیت کے عقیدہ خدا اور اس کی تخلیق سے متصادم نہیں، مگر اس کی بات نہیں سنی گئی اور اسے اپنے نظریات سے مکمل طور پر تائب ہونے کے لیے کہا گیا۔ برونو نے انکار کر دیا، جس پر پوپ نے برونو کو کافر قرار دے دیا۔ 8 فروری 1600 کو جب اسے فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا تو برونو نے تاریخی جملہ کہا۔ برونو نے کہا کہ میں یہ فیصلہ سنتے ہوئے اتنا خوفزدہ نہیں ہوں جتنا تم یہ فیصلہ سناتے ہوئے خوفزدہ ہو۔ برونو کی زبان کاٹ دی گئی اور اسے زندہ جلا دیا گیا۔ پوپ جیت گیا اور برونو ہار گیا۔ حجاج بن یوسف جب خانہ کعبہ پر آگ کے گولے پھینک رہا تھا تو اس وقت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواں مردی کی تاریخ رقم کی۔ انہیں مسلسل ہتھیار پھینکنے کے پیغامات موصول ہوئے مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اہل حق اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ان کے پاس کتنے مددگار اور ساتھی ہیں۔ جاؤ تنہا لڑو اور اطاعت کا تصور بھی ذہن میں نہ لانا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفاک حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا اور شہادت نوش فرمائی۔ حجاج نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر خلیفہ عبد المالک کو بھجوا دیا اور لاش لٹکا دی۔ خود حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم نے بیٹے کا انجام دیکھ لیا؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری عقبہ بگاڑ دی۔ اس طرح حجاج جیت گیا اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئے۔ ابو جعفر منصور نے کئی مرتبہ امام ابو حنیفہ کو قاضی القضاء بننے کی پیشکش کی مگر آپ نے ہر مرتبہ انکار کیا۔ ایک موقع پر دونوں کے درمیان تلخی اس قدر بڑھ گئی کہ منصور کھلم کھلا ظلم کرنے پر اتر آیا۔ اس نے انہیں بغداد میں دیواریں بنانے کے کام کی نگرانی اور اینٹیں گننے پر مامور کر دیا۔ مقصد ان کی ہتک کرنا تھا۔ بعد ازاں منصور نے امام ابو حنیفہ کو کوڑے مارے اور اذیت ناک قید میں رکھا۔ بالآخر قید میں ہی انہیں زہر دے کر مروا دیا گیا۔ سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ میں مجمع کا حال یہ تھا کہ 50,000 لوگ امٹ آئے۔ 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس طرح منصور جیت گیا اور امام ابو حنیفہ ہار گئے۔ تاریخ میں ہار جیت کا فیصلہ طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ یونان کی اشرافیہ سقراط سے زیادہ طاقتور تھی مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ سقراط کا سچ زیادہ طاقتور تھا۔ ولیم والز کی دردناک موت کے بعد اس کا نام لیوا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا مگر آج ایبرڈین سے لے کر ایڈنبرگ تک ولیم والز کے مجسمے اور یادگاریں ہیں۔ تاریخ میں ولیم والز امر ہو چکا ہے۔ گلیلیو پر کفر کے فتوے لگانے والی چرچ اپنے تمام فتوے واپس لے چکی ہے۔ رومن کیتھولک چرچ نے 350 سال بعد تسلیم کیا کہ گلیلیو درست تھا اور اس وقت کے پادری غلط۔ برونو کو زندہ جلانے والے بھی آج یہ بات مانتے ہیں کہ برونو کا علم اور نظریہ درست تھا اور اسے اذیت ناک موت دینے والے تاریخ کے غلط دوراہے پر کھڑے تھے۔ تاریخ میں حجاج بن یوسف کو
آج ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس کی گردن پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور دلیری کا استعارہ ہیں۔ اس طرح تاریخ میں حجاج کو شکست ہو چکی ہے اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ہیں۔ جس ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو قید میں زہر دے کر مروایا، اس کے مرنے کے بعد ایک جیسی 100 قبریں کھودی گئیں اور کسی ایک قبر میں اسے دفن کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ کس قبر میں دفن ہے۔ یہ اہتمام اس خوف کی وجہ سے کیا گیا کہ کہیں لوگ اس کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ گویا تاریخ کا فیصلہ بہت جلد آ گیا۔ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تاریخ ہمیں رونتی ہوئی آگے نکل جائے گی۔ کیا آج یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ہم میں سے کون تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑا ہے اور کون تاریخ کے غلط دوراہے پر ہے؟ کون حق کا ساتھی اور کون باطل کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے ہے؟ کون سچائی کا علمبردار ہے اور کون جھوٹ کی ترویج کر رہا ہے؟ کون دیانتدار ہے اور کون بے ایمان؟ کون ظالم ہے اور کون مظلوم؟ ہم میں سے ہر کوئی خود کو حق سچ کا راہی کہتا ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بات دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اگر ہر شخص نے حق کا علم تھام لیا ہے تو پھر اس دھرتی سے ظلم اور ناانصافی کو اپنے آپ ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس منزل سے کہیں دور بھٹک رہے ہیں۔ آج سے 100 برس بعد البتہ جب کوئی مورخ ہمارا احوال لکھے گا تو وہ ایک ہی کسوٹی پر ہم سب کو پرکھے گا، مگر افسوس کہ اس وقت تاریخ کا بے رحم فیصلہ سننے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ سو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کیوں نہ خود کو ہم ایک بے رحم کسوٹی پر پرکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کہیں ہم یونانی اشرافیہ کے ساتھ تو نہیں کھڑے جنہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ تھما دیا تھا، یا کہیں ہم برونوں کو زندہ جلانے والے پادریوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم حجاج کی طرح ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، یا کہیں ہم امام ابو حنیفہ اور امام مالک پر کوڑے برسانے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، یعنی کہیں ہم تاریخ کی غلط سمت میں تو نہیں کھڑے۔ اس سوال کا جواب تلاش کر کے خود کو غلطی پر تسلیم کرنا بڑے ظرف کا کام ہے، جس کی آج کل شدید کمی ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ کس باضمیر نے وہ وقت کیسے گزارا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اس کے متعلق کوئی رائے یا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔